اس کا بھی لفظی ترجمہ عرض کرتا ہوں اور پھر مفہوم پر چلوں گا. وا اور لا نا تے آپ من. اب من کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے احسان کرنا، اور آگے ہے تس تک صر، آپ کثرت کریں. تو عام تراجم میں آپ کو جو بات ملے گی وہ اس کا یہ ترجمہ ملے گا کہ کسی پر کسی سے کچھ کثرت انعام لینے کے لیے اس پر احسان نہ کیجیے. جو تراجم ہمیں ملیں گے آپ کے پاس موبائل میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی ترجمہ ملے گا کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی سے کچھ کثیر حاصل کرنے کے لیے، یعنی کچھ انعام حاصل کرنے کے لیے، کچھ معاوضہ حاصل کرنے کے لیے اس پر احسان نہیں کرنا. یعنی آپ یہ جو نیک کام کر رہے ہیں، یہ جو اللہ کی دعوت پہنچا رہے ہیں، یہ اس نیت سے نہیں پہچانی کہ آپ نے لوگوں سے کوئی اجر لینا ہے، کسی پر احسان نہیں کرنا. یہ احسان نہیں ہے. اب پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ یہ ڈیوٹی ایسا دنیاوی فائدے کے لیے کریں، جبکہ قرآن نے بارہا مقامات پر اس کو آن کیا ہے کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان سے معاوضہ لیتے ہیں، آپ کو ان سے اجرت لیتے ہیں. کوئی بوجھ ان کے سر پہ آپ کی وجہ سے آ گیا کہ یہ اس کے تلے دبے جا رہے ہیں کہ آپ کیا معاوضہ نہیں دے پا رہے اس لیے نہیں ایمان لا رہے. نعوذ باللہ. کیسے؟ پھر یہی بات ہے کہ ہم لفظوں میں کھو کے، سیاق و سباق کو بھول کے ایک انتہائی کم سطح کی بات کو لے کر چل پڑے. ابھی ہم پیچھے سورہ قلم کے اندر بھی یہ بات پڑھ کر آئے تھے کہ جہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کا اجر، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اجر غیر ممنون. وہاں پہ یہ لفظ یاد ہے ہم پڑھ کر آئے تھے. تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ممنون ہے قطع ہونے کے معنوں میں، کاٹنے کے معنوں میں. من، یہی لفظ وہاں جمع کے سے کہ آپ کا نہ ختم ہونے والا اجر آپ کے لیے جاری ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں. اب یہاں اس لفظ کو من احسان کے ساتھ اس کے دوسرے معنی میں اگر سمجھے تو کیا بنتا ہے کہ آپ لا تمنن، آپ نے یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو ختم نہیں کرنا. کون سا کام؟ دعوت کا، لوگوں کو توحید بیان کرنا. اس کو ختم نہیں کرنا. تس تک سے کثیر سمجھ کے کہ بہت ہو گیا ہے، بہت کام کر لیا ہے، بڑی بات پہنچا دی ہے، یہ سمجھ کر اپنے کام کو چھوڑنا نہیں ہے، ختم نہیں کرنا ہے. اب دیکھیے بات کیسی چلی ساتھ. کیا پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہنا ہے، آپ نے اپنے دامن کو پاک رکھنا ہے، آپ نے شرک کی نجاست سے دور رہنا ہے، اور یہ جو اللہ نے آپ پر ذمہ داری عائد کی ہے اس کو ادا کرتے ہوئے کبھی یہ سمجھ کے نہیں چھوڑ دینا کہ بہت ہو چکا، یعنی میں نے بڑا کام کر لیا ہے، بڑی محنت کر لی ہے، اب کافی ہو گیا، اب لوگوں کو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں. یہ سمجھ کے کبھی اپنا کام تمنن، لا تمنن، اسے کبھی ختم نہیں کرنا. تس تک سے کثیر سمجھ کے. اب دیکھیے یہ بات سیاق و سباق کے ساتھ جڑنے والی ہے یا وہ دوسری بات جڑنے والی ہے لفظی معنوں والی کہ کسی پر احسان نہیں جتانا. اور پھر اگلی بات پھر ساتھ جڑے گی تو اور واضح ہو جائے گی. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، بس اپنے رب کی خاطر صبر کرنا. یعنی یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اسے کنٹینیو رکھنا ہے، اسے کہیں نہیں چھوڑنا ہے، اور جو تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں تو اپنے رب کے حکم کے تحت صبر رکھنا ہے. یہ وہ بات جو ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہیں ہو جانا کہ اب اس قوم میں ہدایت کا امکان باقی نہیں ہے، میں جو ہو چکا کافی ہے. یہ ہے وہ بنیادی پہلے احکامات جو اللہ کی طرف سے آپ کو، یہ ہے وہ بھاری ذمہ داری جس کا تذکرہ سورہ مزمل میں ہوا کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے کہ اب بھی اگر انہوں نے بات نہ مانی، اپنے خراب راستے نہ چھوڑے تو اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے. اور جب آپ یہ لوگوں کو ڈراوا دیں گے لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. ابھی تو وہ بھی دبے دبے لفظوں میں کر رہے ہیں، آپ کے خلاف چل رہے ہیں، لیکن جب آپ کھل کے مخالفت کریں گے وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہنا ہے،
आपने अपने दामन को दुनियावी नजास्तों से पाक रखना है, शिर्क की आलूदगी से कोई छींटा दामन पे ना पड़ जाए, और अपने काम को कभी काफी समझ के छोड़ना नहीं, और अपने रब के हुक्म के तहत सब्र करते रहे। ये है वो बुनियादी मामला। अब यहां से फिर अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो तंग कर रहे हैं इनका मैं हिसाब कर लूंगा। 3 आयतें अब अगली मैं साथ इसके जोड़ता हूं। बिस्मिल्लाह। यानी आप सब्र कीजिए अपने रब के हुक्म के साथ उस वक्त तक कि जब सूर में फूंका जाएगा, नुकीरा फूंका जाएगा, फी में नाकूर सूर में, यानी जिसमें फूंका जाए। अब फिर वो चूंकि इब्तदाई आयतें हैं, इब्तदाई जमाना है, तो अभी कयामत के मंजर उस तरह से बहुत ज्यादा वाज़ेह करके तफसीलात नहीं है, लेकिन डरावे शुरू हो गए हैं। तो कहा कि जब सूर फूंका जाएगा। अब ये इब्तदाई सिर्फ चीज है, इसलिए लोगों को ये बात समझाई जा रही कि कयामत की घंटी बज जाएगी जब। फजालिका यौमिज़िन यौमुन असीर, वापस जालिका ये यौमाइज़िन वो दिन होगा, यौमुन असीर जो बहुत सख्त दिन होगा। असीर कठिन, बहुत मुश्किल। अलल काफिरीन ना मानने वालों को, वो जो बात नहीं मान रहे। अब यहां फिर वो बात मैं जिसका लफ्जी तर्जुमा अर्ज कर रहा हूं कि हम फिर जब काफिर कहते हैं तो हम इसमें फिर वो इस्तिलाही मानों में चले जाते हैं कि काफिर कौन होता है, काफिर की ये डेफिनेशन है। यहां सादा बात है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बात बयान कर रहे हैं। जो आपकी बात नहीं मान रहा उसके लिए वो दिन बहुत कठिन होगा। गैर यसीर, गैर नहीं, यसीर आसान होगा। अब कहने को इतनी बात काफी थी कि उनके लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन आगे दूसरे मानो दूसरे अंदाज में भी कहा जा रहा है कि आसान नहीं होगा, यानी सिर्फ बात की शिद्दत को बयान करने के लिए कि ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब के हुक्म के तहत सब्र रखिए। वो वक्त आ जाए कि जब घंटी बजा दी जाएगी कयामत की, तो ये दिन काफिरों के लिए बहुत कठिन होगा और आसान हरगिज नहीं होगा।